اسلام نے تو تعلیم پہ اتنا زور دیا کہ اگر کوئی مسلم پڑھانے والا نہ ہو تو غیر مسلم سے علم حاصل کرو. بتاؤ جنگ بدر میں جو لوگ اسلام کو، رسول اللہ کو مٹانے کے لیے آئے تھے، اور جب ان کو قید کر لیا گیا تو فیصلہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو اگر لکھنا پڑھنا سکھا دو گے تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا. بتاؤ یہ مسلمان تھے؟ نہیں، مسلمان نہیں تھے، یہ دشمنان اسلام تھے. بتاؤ وہ کون سی تعلیم دے رہے تھے؟ کیا وہ قرآن کی تعلیم دے رہے تھے، حدیث؟ نہیں، وہ دنیاوی تعلیم دے رہے تھے. یہاں سے رسول اللہ نے اپنے کردار کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے اس بات کو بتایا کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے غیر مسلم کو بھی اگر تمہیں اپنا استاد بنانا پڑے تو تم وہاں سے بھی علم حاصل کرو، مگر علم حاصل کرو. اور آقا نے فرمایا اطلب العلم ولو کان بالصین، صحیح حدیث ہے. چین تک جاؤ علم حاصل کرنے کے لیے. بتاؤ چین میں کون سا ادارہ تھا؟ چین میں کون سی قرآن حدیث کی تعلیم تھی؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ دینی تعلیم بھی حاصل کرو اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرو.